میں نے چھاپا مار دیا اچانک، بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بیٹھیں گے کب، ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے، اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے. صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا ہوں. تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے. تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں، یہ جہلم ہے، اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں. تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا. انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو، آپ کو پتا تھا جی. یہ، اور آپ گئے. میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرتا، اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں، میں بھی مفتی ہوں، چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں، تو آئیں مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے. آپ نے فون یا میسج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی، اور پھر اس کو پھینکا، اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی، جے کار ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے. تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری چیز. اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس دن آ جائیں، اس ٹائم پہ آ جائیں، تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا، ان سے ایس ایم ایس پہ بات کر لیتا. انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور ایک بار نہیں بار بار، کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، جب چاہیں یہ آ جائیں اور میری کرامت ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا. جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ، یوٹیوب چینل پہ ایک بات چل رہی ہے، تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی، باقی ساری باتیں بھی یوٹیوب پہ ہوں گی. تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے، فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو، تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا. لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے، تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے. تو ہم بھی یوٹیوب پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے. سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جی. جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. اصل اخلاق یہ ہے، جی. اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے. جی. تو لیکن اس کا حدیث کا تعلق ذاتیات سے. ہاں، لیکن میں ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا، میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے، فون کر لیتے. نہیں، ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے. نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا، اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے، چائے پیئیں گے، کوئی بحث بازی نہیں ہوگی. یہ نادر علی اس پر گواہ ہے. پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہوں. لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا. وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. نبی جوڑ کی بات کرتے تھے، لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہیں نا، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں. تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی. اس میں نادر علی گواہ ہے، وہ میرے پاس آیا، میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 100 دفعہ. اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، صرف دوستی ہوگی. میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں. جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی، وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں. وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور بندہ خاموش ہی نہیں ہو رہا، اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں. تو آپ کے بڑے بھی ہیں، مفتی منیب بھی ہوں گے، مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے، اب بقول آپ کے، کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے، تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں، بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. ان کو دنیا میں پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی، درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے، حرم کے مفتی بھی تھے، مکہ کے، ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو
کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو، تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں، تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا آپ اتنا ہی کر لیتے جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود کراچی سے جیل میں چلا جاتا ہے اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، مذہب کے ہیں نا. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا، مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ، بڑوں سے اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے، وہ ایک حقیقی معنوں میں علمی کتاب کہا تھا کہ جائیں نہیں، نہ انہوں نے مجھے روکا نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ منیب سوشل الرحمان نے میڈیا سنا ہے مفتی منیب الرحمان کا تو ان سے پوچھے نا، مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھے. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کرنے. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں ہے. لیکن آپ کیوں نہیں، اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی ہے، لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں، اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا، فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا، دلیل سے بات کرو قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے، اس کے پاس جواب ہوتا، وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل، کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں، عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ، میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ تو اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا، اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا میں نے سنا، پوچھا بھی. وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کل مفتی زید آ جاتا ہے، پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے، تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے. یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا، مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض، تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لاؤ. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے، آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو، اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے، جیلم والی سرکار، شف والی سرکار سے بڑی سرکار. جی لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، غلط عقیدے والے انسان ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی کوئی اور ڈیفرنٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا انجینئر سے؟ بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں، 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دے تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. ظاہر ہے آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا، جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا، ہاں اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے، اس پہ ہے یہ چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا، 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پیغمبروں کی دعائیں ہیں
اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا, ایک ہجوم ہے ان کا, مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ, جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں, تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور, میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے, وہ بورے بھر کے؟ دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا, واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں, وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں, کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا, خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا, ان کا کام ہی یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کوئی ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اتنے چیلنجز, بڑے بڑے چیلنجز, جو یہ رفع الیدین پر چیلنج, اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, یہ میں آگے کرنے لگا. تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا, یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں, ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی, اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے, اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے, جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات, کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے بکش نالج ہے, دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا, انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا, میں ان کا ایک میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے, جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی, اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے, کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جہلم گئے, مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی, اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا, تناؤ ہوتا, لوگ نکل آتے, کوئی مذہبی آگ لگ جاتی, پاسبل تھا نا. جی, تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے بھی فالورز ہیں, وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالورز ہیں, تو کتنا نقصان ہو جاتا. تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا. بہترین بات کی آپ نے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا, اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب, کہ ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا. ان کو پتہ ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے. تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو, کوئی مارا ماری نہ ہو, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے. میں صرف
یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ سے بات چیت میں سیریس ہوں. اس کے لیے میرا جہلم جانا ضروری تھا کہ بھائی میں اب آ گیا ہوں میں. تو ہم نے یہ فیصلہ مشورے کے بعد کیا تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہ پھیلے, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ نہ اٹھائے, مجھے مار دیا یا اس کو مار دیا تو ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ساری زندگی. تو ہم یوٹیوب پہ ایک نمبر دے دیتے ہیں, اس نمبر پہ انجینئر صاحب رابطہ کریں اور ہم طے کر لیتے ہیں فلاں جگہ ہم بیٹھیں گے اور یہ ہم بات چیت طے کریں گے کہ کس دن ہماری ڈیبیٹ ہوگی, لوکیشن کیا ہوگی, کن ٹاپکس پہ بات ہوگی اور کتنی دیر کون کون بات کرے گا. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی سوٹیبل طریقہ ہو نہیں سکتا شرافت کے ساتھ بات کرنے کا. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ شر اور آفت والے ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہو اور بات چیت ہو. تو میں چونکہ بات چیت کرنے میں مخلص تھا اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اگر میں بات چیت کرنے میں مخلص نہ ہوتا نا, میں وہاں جا کے اعلان شروع کر دیتا جہلم کے چوک پہ کھڑے ہو کر, نکل بھائی تو باہر. پھر جو ہونا تھا پڈے بازی ہوتی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی جی, تو یہ نہیں کیا نا ہم نے, اسی وجہ سے نہیں کیا. تو جب یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو کوئی سراہا ہو یا کوئی تعریف کی ہو یا کہا ہو ایسا نہ کیا کریں؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. کوئی رد عمل نہیں؟ ایسی دعائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو حرم میں لوگوں کے فون آئے کہ ہم حرم میں دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ نے ماشاءاللہ ایسا کام کیا, دلوں کو جیت لیا ہمارے. اور میں تو مزاج میں یعنی تھوڑا سا سب کو پتہ ہے, تھوڑا سا یہ ان چیزوں شہرت ورت سے بچتا ہوں. اگر میں بائی روڈ آتا نا جہلم سے 48 گھنٹے کے بعد, BCO مدارس ہار پھول لے کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. کراچی ایئرپورٹ پہ یہ خبریں تھیں کہ جی ہم مفتی صاحب کو ایسے اٹھا کے لائیں گے کندھوں پہ. میں نے کہا نہیں بھائی, اس لیے میں بغیر بتائے چپکے سے آیا اور پتلی گلی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا. ان سب کو پتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا, کیونکہ ہمیں یہ پروٹوکول نہیں چاہیے. یہ کام لینا تھا, اللہ نے لے لیا. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا مفتی صاحب نے شہرت کے لیے کیا اور یہ کیا, تو بھائی میرے تو بہت لوگ تھے. ہاں صرف ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں اہل حدیث حضرات کا مدرسہ تھا قریب میں, تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ آپ آئیں ایک دفعہ بیان کریں ہمارے یہاں. کسی بڑے نے رابطہ کیا تو وہ مجبوراً میں چلا گیا, تو وہ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ڈال دیا, وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر. تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا.